السلام علیکم دوستو، قسط نمبر 10 کے ساتھ بندہ حاضر خدمت ہے۔ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر کامیابیوں کے باوجود بے حد لاچار اور بے اختیار ہے۔ اس نے زمین پر قدم رکھا تھا، اس کا نصب العین نہ جانے کیا تھا۔ مذہباً تو انسان کو زمین پر امن و آشتی کے ساتھ رہنے کے لیے بھیجا گیا، مگر انسان نے ابتدا ہی سے اپنی نسل کشی کا ارتکاب کیا، اپنی ہی نسل کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے رکھنے کو اپنا نصب العین سمجھ لیا۔ انسان اپنی تمام تر ذہانت کے باوجود ایک مہذب درندے کے کردار میں ڈھل کر رہ گیا۔ اس نے اپنے لیے وقار اور تمکنت حاصل کرنے کے لیے قتل و غارت کا بازار گرم کیے رکھا اور لاتعداد انسانوں کو غیر طبعی موت سے ہمکنار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امن کا پرچار کرنے والے انسان بھی اپنا کام کرتے رہے اور انسانوں کو امن کی جانب پکارتے رہے، لیکن اس قسم کے انسان ہمیشہ کم رہے۔ بعض اوقات کامیاب اور بعض اوقات ناکام بھی ہوتے رہے، مگر انسان امن و چین کے ساتھ زندگی بھر زمین پر بسر نہ کر سکا۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان زیادہ تر شیطانی قوتوں کے زیر اثر بدی کی جانب مائل رہا۔ کبھی افراد نے افراد کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تو کبھی قوموں نے قوموں کو پچھاڑنے کا کام کیا۔ دوسرے لفظوں میں طاقت و قوت کا دور دورہ رہا۔ صرف یہ ہوا کہ طاقت اور قوت کی نوعیت بدلتی رہی، کبھی جسمانی طاقت، کبھی سیاسی طاقت، کبھی مذہبی طاقت، کبھی ظلم و ستم کی طاقت اور کبھی مال و دولت کی طاقت غالب رہی۔ ان سب طاقتوں میں مال و دولت کی طاقت سر فہرست رہی۔ مال و دولت کے سامنے اکثر اوقات دوسری طاقتیں ہمیشہ سرنگوں رہی۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مال و دولت کی طاقت ہمیشہ دوسری طاقتوں کی ممد اور معاون ثابت ہوتی رہی۔ مال و دولت کی طاقت نے ہمیشہ دوسرے افراد کا استحصال کیا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے دوستو کہ کمزور طبقہ شروع ہی سے ظلم و ستم کا نشانہ بنتا رہا اور اب بھی بن رہا ہے۔ موجودہ صدی کی سائنسی ترقی کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے جیسے مذاہب اب غیر اثر پذیر ہو رہے ہیں اور اس میں کسی مذہب کی تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ انسان اپنے اپنے مذہب سے دور جا رہا ہے۔ سائنسی ترقی کی چکا چوند نے علاقائی اور مذہبی تہذیب پر ایک دھول کی تہ چڑھا دی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تہ موٹی ہوتی جا رہی ہے۔ آنے والا وقت چاہے وہ جلد آئے یا بدیر انسان کو ایک جیسے رسوم و رواج میں باندھ کر رکھ دے گا۔ یہ رسوم و رواج پورے کرۂ ارض پر ایک ہی وقت میں رائج ہوا کریں گے۔ مذہبی عمل ارتقاء کے تابع ہو جائیں گے اور ان کی حیثیت بھی برائے نام ہو کر رہ جائے گی۔ یہ بات تو ابھی سے کہی جانے لگی ہے کہ مذہب ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ مذہب فرد سے نہیں، اقوام سے متعلق ہوتا ہے۔ مذہب کی طاقت فرد میں کم اور اقوام میں زیادہ ہوتی ہے، مگر سائنسی ترقی نے ہر مذہب کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہی چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فرد میں مذہب کی طاقت کم اور اقوام میں زیادہ ہوتی ہے۔ فرد مذہب سے برگشتہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں اگر اقوام ہی اپنے مذہب سے برگشتہ ہو جائیں تو مذہب کو یقیناً فرق پڑتا ہے، اور آج کل اقوام ہی مذہب سے دور جا رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں کوئی مذہب کس طرح اپنی حقیقی شکل و صورت برقرار رکھ سکتا ہے؟ دوستو، اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔